मैं हूं वारिस इकबाल, हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने प्यारों को भेजिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक ऐसे मौजू पर वीडियो लाया हूं जो मेरी एक वर्कशॉप के मवाद पर मुश्तमिल है, जिसके लिए मैंने काफ़ी तहकीक और सोच विचार की और इख्तलाफी मौज़ूआत पर अपनी हतमी राय कायम की। मैं ये समझता हूँ कि बहैसियत उर्दू मुअल्लिम और मुअल्लिमा या तालिब इल्म इस वीडियो को मुकम्मल देखना और समझना बहुत ज़रूरी है। मुझे यकीन है कि उर्दू अदब में शायद ही इन मौज़ूआत को इस तरह तफसील से बयान किया हो। इस्लाह की गुंजाइश मौजूद है। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। आज की इस वीडियो में आपको मिलेंगे दर्ज झैल मौज़ूआत। नंबर 1, आप बीती क्या है, और उसके बाद आप बीती की कौन कौन सी इकसाम है, यानी आप बीती कितनी किस्मों की होती है, और उसके बाद सवाने हयात क्या होती है, खुद नविश्त क्या है, खुद नविश्त और आप बीती में क्या फ़र्क है, किरदार निगारी क्या है, किरदार निगारी की अकसाम क्या हैं, और किरदार पर तबसरा किस तरह से किया जाता है या तबसरा क्या होता है। तो ये तो जी मौज़ूआत थे जो कि इस वीडियो में जिनका अहाता किया गया है। अब ये पेश है आप बीती। सबसे पहले कि आप बीती क्या होती है। हमारे यहाँ आम तौर पर आप बीती जो है वो मिडिल स्कूल में या बड़ी क्लासेस में भी बेजान चीज़ों पर आप बीती लिखवाई जाती है। दरख्त की आप बीती, 5 के रुपए के या 10 रुपए के नोट की आप बीती, फूल की आप बीती, इस तरह से। तो आप बीती मजमून नवीसी की एक किस्म है और बयानिया मजमून की एक किस्म है। आप बीती क्या होती कि खुद पर बीते हालात के जिक्र को आप बीती कहा जाता है। फ़नी एतबार से आप बीती एक ऐसी तहरीर है जिसमें गुजरे हुए अच्छे या बुरे हालात के बयान के साथ साथ तासुरात का भी इजहार किया जाता है। गोया के लिखने वाला अपने हालात के ताने बाने को तासुरात में बुनकर एक तरह की खुद नविश्त लिखता है। आप बीती कोई किस्सा या कहानी नहीं बल्कि हकीकत का बयान है। आप बीती की बुनियादी तौर पर 2 इकसाम होती है, एक हकीकी आप बीती और दूसरी गैर हकीकी या अफसानवी आप बीती। हकीकी आप बीती जो कि किसी शख्सियत की, किसी इंसान की वो तहरीर होती है जो कि वो खुद अपने बारे में रकम करता है, और इसी तरह से गैर अफसानवी या अफसानवी आप बीती वो होती है कि जो हम किसी भी गैर इंसान की आप बीती हम लिखते हैं। और हकीकी आप बीती क्या होती है। हकीकी आप बीती ऐसी आप बीती है कि जिसे लिखने वाला या बताने वाला खुद अपने हालात बयान करते नहीं। उसका जो मुसन्निफ है, लिखारी है, लिखने वाला है, वो खुद होता है जो अपने अपने बारे में लिखता है। इस आप बीती को शख्स की शख्सियत भी हकीकी होती है। आप बीती लिखने वाले पर मुनहसर है कि वो आप बीती को किस पैराए में लिखता है। मज़ाहिया अंदाज इख्तियार करता है, संजीदा अंदाज इख्तियार करता है, तमसीली या मुबालगा आराई करता है, ये उसके ऊपर मुनहसर है जो लिखता है। अफसानवी आप बीती गैर हकीकी या अफसानवी जो आप बीती है उसे लिखने वाला या बताने वाला अपने नहीं किसी और के हालात के बारे में लिखता है। उसकी तमाम तर जुजियात लिखने वाले की अपनी इख्तरा होती है। आम तौर पर ये जो आप बीती होती है ये किसी बेजान की होती है, जानदार की भी हो सकती है। जैसे ये आपके सामने एक आप बीती है, गधे की आप बीती, तो ये हो सकती है। और अगरचे ये आप बीती एक गैर हकीकी आप बीती होती है, लेकिन लिखने वाला इस तरह लिखता है कि वो हकीकत लगे। लिखने वाला मुकम्मल तौर पर उस चीज़ के बारे में तहकीक करता है और मुकम्मल तहकीक के बाद वो उसे लिखता है, रकम करता है, और वो लगता है कि बिल्कुल अगर बेजान चीज़ है तो वो जानदार चीज़ है,
اور اگر بے جان ہے، کوئی جانور ہے، جیسے گدھے کی آپ بیتی ہے، تو گدھے کی آپ بیتی یہ پڑھیں تو لگتا ہے کہ بالکل ہم جانتے ہیں کہ ایک گدھے کی فیلنگز تک، اس کے احساسات تک کو وہ بیان کرتا ہے. تو جتنی زیادہ جزیات لکھنے والا لکھے گا اتنا ہی وہ آپ بیتی کی کا جو کردار ہوتا ہے وہ اتنا ہی نمایاں ہوتا ہے. اس کے بعد سوانح حیات یا سوانح عمری ہے. آج پہلے سوانح عمری کہا جاتا تھا، آج کل سوانح عمری کو ہی سوانح حیات کہا جاتا ہے. دونوں ایک ہی اصطلاحات ہیں. تو یہ کسی بھی شخص کی زندگی کے حالات کو تفصیل کے ساتھ ایک کتاب میں پیش کرنے کا جو فن ہے وہ سوانح کہلاتا ہے. سوانح میں کسی شخص جو عام طور پر مشہور ہوتے ہیں کی زندگی کے محاسن اور نقائص دونوں بیان کیے جاتے ہیں. سوانح کے لیے ضروری ہے کہ جس شخص کی سوانح لکھی جائے اس کی زندگی کے تمام حالات کو سلسلہ وار مستند حوالوں کے ساتھ جامع انداز میں پیش کیا جاتا ہے. اب یہاں پہ سوانح حیات جب لکھی جاتی ہے تو وہ کس طرح کی ہوگی یہ اس شخصیت پر جس کے بارے میں لکھا جا رہا ہے اور اس شخصیت پر منحصر ہے کہ جو لکھ رہا ہے اس کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے. اگر تو وہ لکھنے والا اس شخصیت کی عزت اور مرتبے کا قائل ہے یا اسے مانتا ہے تو وہ یقیناً نقائص کی بات کم کرے گا، محاسن کی بات زیادہ کرے گا، کارناموں کی بات زیادہ کرے گا. جبکہ اس کے مقابلے میں اگر ایسا نہیں ہے تو پھر نقائص بھی بیان کیے جاتے ہیں. اب یہ کہ خود نوشت کیا ہوتی ہے. خود نوشت اگر کوئی شخص مکمل اور مستند حوالوں کے ساتھ اپنی زندگی کے تمام ابواب کے حالات رقم کرتا ہے تو اسے خود نوشت کہا جاتا ہے. لکھنے والا بھی خود اپنی شخصیت کے بارے میں، مکمل زندگی کے بارے میں، پوری زندگی پیدائش سے لے کے بعد تک مکمل زندگی جب اس کے رقم کرتا ہے تو اسے ہم خود نوشت کہتے ہیں. یہ بھی آپ بیتی کی ہی ایک قسم ہے. خود نوشت سوانح اور آپ بیتی میں فرق کیا ہے؟ خود نوشت سوانح اور آپ بیتی میں بنیادی فرق یہ ہے کہ آپ بیتی کسی مخصوص واقعے یا حالات کی نمائندہ ہوتی ہے، جبکہ خود نوشت میں پیدائش سے لے کے سوانح قلم بند کرنے کے دور تک کے تفصیلی حالات لکھے جاتے ہیں. اسی طرح سوانح کا لکھاری وہ نہیں ہوتا جس کے بارے میں سوانح لکھی جاتی ہے. یعنی خود نوشت میں لکھنے والا اپنے بارے میں لکھتا ہے جبکہ سوانح میں لکھنے والا کسی کے بارے میں لکھتا ہے. جی تو شخصی خاکہ نثری ادب کی ایک دلکش صنف ہے. اس میں کسی شخصیت کی اس طرح صورت گری کی جاتی ہے کہ اس شخصیت کی تمام خوبیاں اور خامیاں ابھر کر سامنے آ جاتی ہیں. خاکے میں پوری حیات نہیں بلکہ حیات کا کوئی رخ، کوئی باب یا کوئی پہلو خاکے کی زینت بنایا جاتا ہے. خاکے میں خامیاں بھی اس طرح بیان کی جاتی ہیں کہ خاکہ پڑھنے والے کے دل میں ہمدردی پیدا ہو جائے اور کہے کہ کاش اس میں یہ خامیاں نہ ہوتی. مولوی عبدالحق کا مضمون نام دیو مالی خاکے کی ایک خوبصورت مثال ہے. کردار نگاری کیا ہے؟ لغوی طور پر تو کردار نگاری سے مراد کسی شخصیت پر روشنی ڈالنا، کردار کے بارے میں لکھنا یا کسی کردار اور شخصیت کی خوبیاں اور خامیاں بیان کرنا ہے. اگر ہم اصطلاح میں دیکھیں تو کردار نگاری سے مراد کردار پر تبصرہ بھی ہے. اس کا تعلق تدریسی درجے سے ہے. چھوٹی جماعتوں میں کردار کا خاکہ ہی کافی ہے. مڈل سکول میں متن کے حوالوں سے کردار نگاری ضروری ہے، جبکہ اس سے بڑی جماعتوں میں کردار پر باقاعدہ تبصرہ ناگزیر ہو جاتا ہے. کردار نگاری کی دو مثالیں ہیں. ایک آپ کے سامنے امتیاز علی تاج نے ایک کردار بنایا چچا چکن، یہ ایک بہت اہم کردار ہے. اور اسی طریقے سے ایک امراؤ جہاندا کے کردار یا کسی بھی ناول کا کوئی کردار ہو سکتا ہے. کردار بنیادی بھی ہوتا ہے، ثانوی بھی ہوتے ہیں، مرکزی بھی ہوتا ہے، یہ اپنی الگ بات ہے. اچھا، شخصیت نگاری میں کردار نگاری، جب بھی ہم کسی شخصیت کے بارے میں لکھتے ہیں تو اس میں بہت سے پہلوؤں کے ساتھ ساتھ یہ دو پہلو تو لازمی ہوتے ہیں کہ اس شخصیت کی زندگی کے مدارج کیا تھے اور اس کا کردار کیسا تھا. تو یوں شخصیت کا جو بھی کردار ہوتا ہے
ہم اسے لکھ دیتے ہیں، یعنی شخصیت نگاری کرتے ہوئے کردار نگاری اس کا حصہ بن جاتی ہے۔ یہ ایک حقیقی بات ہے۔ شخصیت نگاری میں کردار نگاری کے حوالے سے چند باتیں اور کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ سوانح لکھنے والا شخصیت کی زندگی کے مدارج تو لکھ دے لیکن اس کے کردار پر بات نہ کرے، تو گویا کردار نگاری شخصیت نگاری کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہاں یہ امر واضح ہو جانا چاہیے کہ کردار نگاری شخصیت نگاری کا حصہ ہے، بذات خود شخصیت نگاری نہیں۔ نہ ہم شخصیت نگاری کو کردار نگاری کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی کردار نگاری کو شخصیت نگاری۔ تو شخصیت نگاری، کردار نگاری شخصیت نگاری کا حصہ ہے، بذات خود یہ کردار نگاری نہیں ہے۔ کردار نگاری اور کہانی، کردار نگاری کی اصطلاح کا ایک پہلو افسانوی کردار نگاری بھی ہے۔ کسی بھی کہانی کے بنیادی اجزاء ترکیبی میں کردار ایک اہم جز ہے، چنانچہ کہانی لکھنے والا کردار گھڑنے یا بنانے کی تگ و دو کرتا ہے، تو یہ بھی کردار نگاری ہی ہے۔ کردار پر تبصرہ، کردار نگاری کو ہی ہم کردار پر تبصرہ بھی کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک اور طرح کی کردار نگاری مروج ہے جو عام طور پر تعلیمی اداروں میں رائج ہے۔ کردار نگاری جب کسی افسانوی کردار کے بارے میں لکھا جاتا ہے تو اسے بھی کردار نگاری کہا جاتا ہے۔ مثلا چچا چھکن ایک مشہور کردار ہے تو لکھنے والا اس کا حلیہ بیان کرے گا اور کہانی کے متن کے حوالے سے کردار کی خصوصیات بیان کرے گا، ہلکی پھلکی رائے بھی دے گا، یہ بھی کردار نگاری کہلاتا ہے۔ اسے ہم مزید آگے جا کے دیکھتے ہیں۔ کردار نگاری کا خاکہ، یہ ایک کسی ریڈنگ لاگ بھی کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک بنیادی خاکہ ہے۔ جب آپ کوئی کہانی بچوں کو پڑھا رہے ہیں یا کوئی افسانہ پڑھا رہے ہیں تو آپ اس سے پڑھتے ہوئے کسی مخصوص کردار کے بارے میں آپ ایک ریڈنگ لاگ بنا لیتے ہیں، ایک کردار نگاری کا خاکہ بنا لیتے ہیں۔ تو یوں بچے جب یہ مکمل کر لیں گے تو ان کے پاس ایک کردار نگاری کرنے کے لیے مواد موجود ہوگا۔ کردار پر تبصرہ، گویا کردار نگاری، سب سے پہلے کردار کا تعارف بہت ضروری ہے کہ کردار کون ہے، کہاں سے لیا گیا ہے۔ کردار کا حلیہ لکھنا ضروری ہے، اگر ہے بیان کیا گیا کہانی کے اندر۔ افسانہ یا کہانی میں اس کا مقام کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ اگر وہ ضمنی کردار ہے، وہ مرکزی کردار ہے، وہ کون سا کردار ہے اور کہانی میں اس کی حیثیت کیا ہے۔ کردار کی شخصی خصوصیات بحوالہ متن، متن کے حوالے سے کردار کی شخصی خصوصیات بتانی چاہیے۔ بحوالہ متن جو ہے یہ ہم مثال آگے جا کے دیکھیں گے۔ اسی طرح سے مصنف نے اسے کس دور میں تخلیق کیا، یہ بھی متن کے حوالے سے بتانا بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس کردار کا زمان و مکان کیا ہے، یہ بتانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس سے ہم کردار کو سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے امراؤ جان ادا کا جو کردار ہیں وہ ایک مخصوص دور سے ان کا تعلق ہے، وہ بتائیں گے تو اس تہذیب کا پتہ چلے گا، اس دور کا پتہ چلتا ہے، اور ہر تہذیب کا اس کے کردار پر اثر ہوتا ہے۔ لکھنے والا جس تہذیب سے کردار اٹھاتا ہے اس کو اسی تہذیب کے مطابق بناتا ہے اور سنوارتا ہے۔ چچا چھکن ایک مخصوص کردار ہے اور وہ بھی ایک مخصوص تہذیب ہے، وہی زبان استعمال کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے ہم اوور کوٹ کے حوالے سے دیکھتے ہیں آگے جا کے مزید ریفرنس میں، تو یہ مزید واضح ہو جائے گی۔ اچھا جی، کردار نویسی میں حوالے متن سے کس طرح سے دیے جاتے ہیں؟ یہ اوور کوٹ کے حوالے سے جو بنیادی کردار ہے نوجوان کا، اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ نوجوان مجسموں کی دکان پر جاتا ہے۔ یہ نوجوان برٹش حکومت کا بہت وفادار اور فرمانبردار ہے۔ وہ ملکہ کے مجسمے کو بھی تعظیم اور توقیر دیتا ہے۔ وہ نوجوان جو پان والے کو تو نوکر کی مانند مخاطب کرتا ہے۔ اب جو پہلا جو جملہ ہے کہ وہ فرمانبردار ہے، وفادار ہے، یہ ہے اس نوجوان کے کردار کی خصوصیت، اور اس کا حوالہ کیا ہے متن سے کہ مجسمے کو بھی تعظیم اور توقیر دیتا ہے۔ ایک حوالہ اس طرح سے دیا، پان والے کو اے پان والا کہہ کے مخاطب کرتا ہے مگر ملکہ کے مجسمے سے محبت کرتا ہے، یہ دوسرا حوالہ ہو گیا اس کی شخصیت کے حوالے سے۔ اسی طرح سے کہ وہ نوجوان صرف لباس ہی نہیں بلکہ زبان بھی انگریزی استعمال کرتا ہے، اس لباس ہی انگریزی نہیں پہنتا بلکہ زبان بھی انگریزی استعمال کرتا ہے، اور ضرورت اور خواہش ہے کیونکہ وہ صرف
दौलत का ही नहीं बल्कि इज्जत और शराफत के टैग से भी लुत्फ अंदोज होना चाहता है। वो किसी की भलाई के जवाब में शुक्रिया नहीं बल्कि थैंक यू कहता है। अब पहले हमने उसकी खसूसियत बताई किरदार की, उसके बाद आगे हवाला थैंक यू वाला। उसे मोहब्बत और तरस के जज्बात भी अंग्रेजी ज़बान में जाहिर करना है, इसीलिए तो वो पुअर लिटिल सिवल कहकर मुखातिब करता है और अपनी मोहब्बत और शफकत का इजहार करता है। तो यूं हम किरदार में आपने ये देख लिया कि पहले किरदार की खसूसियत और वो किरदार की खसूसियत हमने कहाँ से अखज़ की है। वो मतन का हवाला, वो चाहे इन्वर्टेड कॉमास में दे चाहे ना दे, बुनियादी है कि नाम भी दिया जाए, बहुत ज़रूरी है तो वो कहीं दे दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। किरदार निगारी में कहानी या अफसाने के खुलासे की हैसियत, तो किरदार निगारी में कहानी या अफसाने का खुलासा हरगिज़ नहीं, ना ही खुलासा लिखने की ज़रूरत होती है। किरदार निगारी में किरदार की खसूसियात ही इस तरह पेश की जाती है कि कहानी वाज़ेह हो जाती है। तो इसमें किरदार निगारी लिखते हुए खुलासा नहीं लिखते, ये ना लगे कि जी पूरा खुलासा लिख दिया। आम तौर पे किरदार का खुलासा लिख देते हैं अलिफ से लेके ये तक। इस वीडियो के हवाले से आपके जहन में यकीनन कुछ सवालात होंगे, तो अगर आपके जहन में कुछ सवालात हैं तो आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं उनके जवाब दे दूंगा जी। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस वीडियो को इख्तिताम तक देखा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को जिन्हें इनकी ज़रूरत है उन तक पहुंचाएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।